محمد تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد۔ عثمان آپ پہنچ چکے ہیں بیت اللہ، وہ وہاں پر موجود ہیں، آپ کے نبی بھی دیگر صحابہ بھی، آپ تو طواف کر لیجئے نا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں، میں نہیں طواف کروں گا۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ آپ بھی ذرا کھول دیں اپنی روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدشر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلعتا محمد، گوہر التقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت عصیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، عادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا
محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ مولانا العظیم۔ جن احباب کرام کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ویسے قریب ہو جائیں۔ سبھی احباب تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ جو بعد میں لوگ آئیں انہیں پیچھے جگہ مل جائے، وہ آپ کے کندھوں کو نہ پھیلائیں گے۔ برآمدے میں بیٹھے ہوئے احباب یقیناً باہر ٹھنڈ محسوس کریں گے، وہ برآمدے میں ہی قریب ہو جائیں۔ بھائی کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غالباً اس مسجد میں آج تیسری یا چوتھی بار آپ کی خدمت میں مولانا قاری عمر فاروق صاحب کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل معروف عالم دین برادر مکرم حضرت مولانا عبد المالک صاحب بڑے آسان انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور دیگر علماء کرام بھی اس وقت سٹیج پر موجود ہیں۔ مجھے بتایا قاری عمر فاروق صاحب نے کہ مولانا عبد الباسط صاحب تشریف لائے ہیں اور احباب بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں چونکہ تیسری بار یہاں حاضر ہوا اور شیخ پورہ میں ویسے بھی 2-3 دفعہ آیا ہوں، تو میں آپ کے ٹھنڈے مزاج سے واقف ہوں۔ اسی مزاج کا اثر ہے، میری آواز اور ٹھنڈی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک ہر بندے کی ایک اپنی نظر اور فکر ہوتی ہے۔ میرے نزدیک جو سامعین ہیں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں تو یہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ میرے نزدیک جو سامعین ہیں وہ مہمان خصوصی، سٹیج پہ جو بھی آتا ہے نا بولنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اس کی مجبوری ہے، وقت دے رکھا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ تھا نہ کوئی مجبوری تھی، آپ تو خالصتاً پیارے آقا کی محبت میں تشریف لائے۔ اس لیے اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ ہیں تو مہمان خصوصی، لیکن میں سٹیج پہ نہیں آپ کو بلا سکتا، یہ چھوٹی جگہ ہے، آپ کثیر تعداد میں ہیں، آپ یہیں پر تشریف رکھتے ہوئے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا،
اب میں بڑے مختصر وقت میں ایک دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ثواب کی نیت سے سنانے چلا ہوں، آپ بھی ثواب کی نیت سے سنیے گا۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا آپ کی میری جانب بھی توجہ رہے۔ یہ سبھی اعمال ہم اس لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، صدقات ہیں، ذکر و اذکار ہیں۔ یہ جلسہ منعقد کیا گیا، سننا اور سنانا ہے۔ یہ اعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ قبول فرما لے، لیکن یاد رکھیے اعمال کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر میرا عمل، آپ کا عمل ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو میرا اللہ قبول فرمائے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ بڑا میں نے محتاط سے لفظ بول دیا کہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اصل جملہ یہ ہے کہ وہ عمل اگر ان شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو میرا اللہ اس عمل کو اٹھا کر اس بندے کے منہ پہ دے مارے گا۔ تو مجھے یہ سوچنا تو ہوگا کہ میری محنت، میری مشقت، میری جد و جہد، میری تگ و دو، میری توانائی، میری انرجی، میرا وقت، میرا مال، میری زبان، وہ کہیں ٹھکانے لگ رہی ہے یا میرے لیے وبال بن رہا ہے۔ آپ کے اسی خاموش ماحول میں اپنا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے، اگر یہ جملہ آپ تک پہنچے تو کوشش کیجئے گا آپ کی خاموشی مجھ تک پہنچے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بولنا جانتے ہیں، کہاں ہو؟ دائرہ شریعت کے اندر ہو۔ وہ دائرہ شریعت کے اندر وہ عمل موجود ہو، میرا اللہ تب اسے قبول فرمائے گا۔ کہاں ہو؟ اب اگلی بات پہ چلنے سے پہلے عرض کروں کہ دائرہ شریعت کیا ہے؟ دائرہ شریعت ہے میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت ہے حضور کے طریقوں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی زندگی کا نام، دائرہ شریعت ہے، میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جو مبہم رہ جائے اور کسی کو موقع مل جائے بات کرنے کا۔ دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے بول کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے قول کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے حکموں کا نام، دائرہ شریعت ہے میرے آقا کے احکامات فرامین کا نام۔ اگر میرا عمل اس دائرے کے اندر آتا ہے تب میرا اللہ قبول کرے گا، ورنہ میرا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ آرام فرمائیے نا، میں کیوں، ہم مہمان خصوصی ہیں، آپ آرام فرمائیے، میں بولتا ہوں سبحان اللہ۔ میں آپ کیسے کی سبحان اللہ کرتا ہوں؟ صاحبان توجہ ہے، تہذیب عبادت۔ آپ کہتے ہو یہ ہمارے معاشرے کی تہذیب ہے، یہ ہماری خوشی کی تہذیب ہے، یہ ہمارے لین دین کی تہذیب ہے، یہ ہماری غمی کی تہذیب ہے، یہ ہماری تجارت کی تہذیب ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، عبادت کی کیا تہذیب ہے؟ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز
تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، وہ مرد جری پتھر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے میں تجھے یوں ہی نہیں چوم رہا، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اچھا پھر عمر فاروق چومتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد۔ مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، لگتا سارے بھابی کٹھے ہوئے ہو۔ تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد۔ عثمان آپ پہنچ چکے ہیں بیت اللہ، وہ وہاں پر موجود ہیں، آپ کے نبی بھی دیگر صحابہ بھی، آپ تو طواف کر لیجئے نا، تو حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں میں نہیں طواف کروں گا۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ آپ بھی ذرا کھول دیں اپنی آواز۔ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و در محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدشر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر التقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الشکلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، عادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت عصیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، عادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔
صلی اللہ صلی اللہ اصلی ہو جلدی جلدی اصلی پڑھ لو صلی اللہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد کئیاں دے ٹبر اے ہو جائے انہوں نے چپ کرانا پہنگا وہ یار چپ کرو میری گل تے سن لو ساڑھے ٹبر اے ہو جائے انہوں نے منتہ کرنی صلی اللہ صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد دین سے زیادہ مقدس محمد فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد والدین سے زیادہ محترم محمد اولاد سے زیادہ عزیز محمد سانس سے زیادہ مطلوب محمد دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد سورج سے زیادہ تابندہ محمد چاند سے زیادہ شگفتہ محمد شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد خوشبو سے زیادہ معطر محمد مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد شہد سے زیادہ میٹھا محمد صلی اللہ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ عمل کہاں ہو دائرہ اسلام میں بولیے نا میرے ساتھ اور دائرہ شریعت ہے میرے حضور کی اداؤں کا نام دائرہ شریعت ہے میرے حضور کے قول کا نام دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی سنتوں کا نام اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے کے بھیجا سب کچھ ہاں سب کچھ سب کچھ سن رہے ہو تو بچوں سے سب کچھ محبوب کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے سبحان اللہ اپنی ایمانداریاں دسو میں اشارے تقریر کر رہا کہ بول کے کر رہا تو داد بھی بول کے دیو نا دل اچ داد میں ذکر بالجاہر کا قائل ہاں دل اچ داد نہیں دڑی بول کے محبوب کو سب کچھ دیا سوائے ربوبیت کے محبوب کو رب نہیں بنایا اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا سبحان اللہ رب بنایا نہیں جاتا بڑا بڑا تو کوئی گا جنہوں سمجھ آیا جو جملہ میں رازم کر گیا رب بنایا نہیں جاتا اور جسے بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا وہ رب حضور فرماتے ہیں ولد بمکہ پیدا ہوا نہیں میں پیدا کیا گیا میں پیدا کیا گیا میں اور مجھے پیدا کرنے والا اور رب وہ نہیں ہوتا جسے بنایا جائے عرض یہ کرنے چلا تھا جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے عطا کیا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ جو بھی انسان ہے میرے در کا مانگت ہے یا ایھا الناس جو بھی انسان ہے انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے مانگت ہو دینے والا میں جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے عطا کیا لیکن اس کی عطا کرنے کا ذرا انداز تو دیکھیے نبیوں کو بھی رب نے دیا لیکن عطا کرنے کا انداز دیکھیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا آتَيْنَا حرف تا لگایا کیا لگایا میرے محبوب کی باری آئی اپنے رب کے محبوب کی باری آئی میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ان ٹائم تسی آپ لائے سبحان اللہ پنجابی سمجھ آتی ہے نا جی اب میں کہ کوئی ایوے نہ ہوئے نا کوئی کم خراب ہو جائے وہ ایک صاحب کدھروں دور تو پڑھ کے آئے کدھے ازہر یونیورسٹی تو ہوتے پرانے دور دی گل ہے اور جدوں اپنے بس سٹاپ تے اترے پنڈ چ لتھے اسٹیشن تو اترے تے دیکھیا کہ سامنے ایک بندہ ریڑی تے گول گپے پہ بیچدا
اور گول گپے ویکھے حضرت نے دماغ وچ کھٹیائی آئی منہ چ پانی آیا دل کیتا وہ گول گپے کھا لاں تے او چونکہ ہن آئے یونیورسٹی تو سن پڑھ کے کافی تو انہوں آ کے کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عادتاً بیچتے ہو یا فضلاً بیچتے گل سمجھ آئی؟ شکر الحمدللہ ایک بندہ بڑا غصے چ بیٹھا سی اللہ کیتا ہے ہنس پہ ہے یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ تم عادتاً بیچتے ہو یا یعنی کہ گن کی درجن دے حساب سے بیچتے ہو یا تول کے بیچتے ہو ریڈی والا کہتا ہے جی کہ یہ جو تم بیچتے ہو یہ عادتاً بیچتے ہو یا انہیں کہ حضرت میں نہ عادتاً بیچتا نہ وزناً بیچتا میں گول گپے پنجابی بات تو سمجھ آتی ہے پنجابی سمجھ آتی ہے میں نے آپ کے سامنے آئے کریمہ تلاوت کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا جسے دیا جتنا دیا دینے والا کون بولیے بولیے میرے ساتھ دینے والا کون اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ حرف تا محبوب کی باری آئی تو اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب من کہتے میں سے نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا حکمت میں سے دوں گا تدبر میں سے دوں گا فتلقا آدم من ربہ کلمات آدم کی باری آئی تو فتلقا آدم من ربہ کلمات فتلقا کلمات محبوب کی باری آئی تو فرمایا انک لتلقى القرآن سبحان اللہ سبحان اللہ میری کتاب ہے میں اپنے ذوق میں مانا کیا کرتا ہوں آدم آپ یہ لے جائیے بس یہ لے جائیے آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے نوح آپ یہ لے جائیے بس اتنا سا لے جائیے ضرورت ہی اتنی ہے آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے ابراہیم آپ یہ لے جائیے آپ کے بعد موسیٰ آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں اللہ اکبر ختم نبوت زندہ باد رسالت زندہ باد محمد مصطفی زندہ باد مولانا قاضی متی اللہ سیدی صاحب زندہ باد تکبیر محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا تیرے بعد آنا اس لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق رب نے جو اچھائیاں بھیجنی تھی مجھے دے کے بھیج دی اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں اب جب رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں سب کچھ محبوب کو دے کے بھیج دیا اب کوئی آئے گا کیوں وہ لائے گا کیا سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ اب کوئی آئے گا کیوں وہ لائے گا کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی توجہ ہے دوستو اچھا تسی کو کام کرو نا تے او کام جدوں ہو جائے پورا تے انہوں کے اندر مکمل ہو گیا انہوں کی کہندے مکمل ہو گیا مکمل ہو اسے کام نو اینا سونا کر کے کرو دل جمی نال کرو دل لگی نال کرو پھر کسی نو بلا کے پوچھو میں کام کیتے کہ ہو جائے ہوئے او دنچ دے لوے انگلی تے کہو میرے کو کی پوچھ دیں کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوے انہوں کہندے اکمل ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا بنتا کراؤ گے میرے انہوں کہتے ہیں اکمل ہو گیا کامل ہو گیا مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی اوکھی جی گل ہے
مدرسے جاؤ نا کسی استاد جی کے سامنے بہو تو پھر تمہیں پتہ لگے تو میں سوکھی کر کے دسدا مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اکمل بنتا ہے، کامل بنتا ہے۔ جو نہیں مانا سمجھ آیا تو پنجابی چ میں دسدا کامل اونوں کہندے نے، اکمل اونوں کہندے نے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کوئی نویں شے پائی جا سکے۔ سبحان اللہ جمی والے سبحان کامل اونوں کہندے نے کہ او دے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے، کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے واڑی جا سکے۔ پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے سونے دا دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ نویں شے پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ کوئی جملہ پا سکدے ہو۔ میرے سونے دی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے، نہ ایک صحابی نو وچوں کٹ سکدے ہو نہ غیر صحابی بنا سکدے ہو۔ میری گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اے میرا معنی صرف انہوں چنگا نہیں لگنا جدا دل ہے نہیں قاضی جی سانو کوئی نویاں شہماں وچ پان دیو، واہ سانو کوئی نواں دین بنان دیو، سانو کوئی نواں اسلام بولو نا تھوڑا جا بولو، سانو کوئی نواں کلمہ پان دیو، سانو کوئی نویں اذان نہیں، ایتکاں سانو گھنگرو پان دیو۔ ایک بندہ میں کہنا میلاد من دے ہو، میں کہ من دے ہاں، کہنا منان دے ہو، میں کہ منان دے دیا، کہنا ساڑھے نار رل جاؤ، میں کہ ساڑھا بڑا دل ہے تو نار رلن دے، حلوہ کنو چوب دے، کچھ بھی نہیں کہنا، زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جا پرس کرو سیدھا اندر، کہنا میلاد متوجہ ہو، میلاد من دے ہو، میں کہ من دے ہاں، منان دے ہو، میں کہ منان دے ہاں، کہنا ساڑھے نار رل جاؤ، میں کہ ساڑھا بڑا دل ہے توڑے نار رلن دے، اسی پچھو دوڑ کے آنے نار رل دے، تُسی اگے ہو ٹوڑ دے، تُسی کدے کھلوو دے سی نار رل دے، توڑی کدے بریک لگے دے سی نار رلیے، وہ ساڑھے کو لوگ گھنگرو دے نہیں پانا دے، اس دفعہ دیکھا ہوگا، میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، خدا را کدے بریکہ لالو کم ہوراں دے اپڑ گئے، اللہ اللہ رات بیٹھے ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین مکمل ہے، کام میں بھی مثالے میں عرض کردہ، ایک یہ کہ میں اپنا سوٹ خود سلائی کراں، میں اپنا کام آپ کرا، میری کہنا سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنا کام آپ کرا تے میں جو جا سوٹ سلائی کرنا ہے وہ تسی سمجھ دے جو کیوں ہے کیوں منو آندا جا نہیں کرنا۔ ایک شیخ اوپر دا ایک ٹاپ دا ٹیلر درجی منو کہے قاضی جی میں تو انو سوٹ سلائی کر کے گفٹ دینا، جدو وہ منو کہہ دے پھر میں آپوں لکیرہ مارنی ہے؟ نہیں جی نہیں چھڑو شیخ اوپر دنو پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر منو کہے کہ میں تو انہوں سوٹ سلائی کر کے دینا جدے بوئے تے وزیر لین بنا کے کھلوتے ہیں کہ سانو کدوں ٹائم ملتا ہے، میں تو انہوں سلائی کر کے گفٹ دینا، پھر میں آپوں لکیرہ مارنی ہے؟ نہیں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، منو دکھ ہوئے گا جدو منو ٹاپ دا ٹیلر کہے کہ میں تو انہوں گفٹ کر دینا، میں تو سوٹ سلائی کر کے دینا، پھر میں خود سلائیاں نہیں کرنی ہیں۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میرے محبوب دے امتیو جب دین میں رب تمہیں پورا تے مکمل تے اکمل کر کے دے دیتا ہے پھر سجیوں کھبیوں جا کے کی لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے،
نہ وعدہ ہو سکتا ہے نہ گھاٹا. اچھا ایک جملہ اور آ گیا حضرات علماء تشریف فرمانے میں طالب علم. اس آیت کے اندر 4 کم نے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. دین رب دا دین کہتا ہے رب دا. لیکن اللہ فرمانے نے دین میرا ہے محبوب جدو میں تو انو دے دیتا ہے ہونے دین محبوب دا ہے. اس سیاستے دے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے. اللہ تے مکی مدنی نہیں. گل سوچ سمجھ کے میرے نال بولیا کرو. اللہ تے مکی مدنی نہیں. یہ پورا ایک موضوع ہے جڑا جملہ تسی بول رہے ہو. اللہ تے مکی مدنی نہیں. محبوب مکی بھی نے مدنی بھی نے. جدو مکی مکے ہوندے نے تے مکی نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو مدینے ہوندے نے تے مدنی نے. مدنی نے. اس سیاستے تے جبریل معراج والی رات لین نہیں آیا. سونیا اتے آؤ. کیوں؟ حضور نے تے نہیں کیا. جبریل کی کرنا ہے جا کے میں اتھے بھی ہاں اتھے بھی ہاں. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دین رب دا. اللہ فرماندے نے دین میرا محبوب اور میں تو انو دے دیتا. اس واسطے کدی مکی ہے کدی مدنی ہے. لیکن اس آیت وچ اللہ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ سونیا دین تیرا. اللہ فرماندے نے الیوم جنوں سمجھ آئے صرف وہ بولیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سونیا دین میرا میں تو انو دیتا. ہن حجۃ الوداع دے موقع تے عرفات دے میدان تے اے جڑے تیرے سامنے جانشار کھلوتے نے انہوں کہے دین تو ہٹ ہے. انہوں کہے دین جنہ دا دین ہے وہ آپ دین اچ نہیں. وہ کیا اگر صحابہ دین اچ نہیں تو پھر کوئی بھی دین اچ نہیں. اے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا میں عظیم کروں گا معاشر تک یہ بھی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی میں بھی حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہے دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شان صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. میری گل سمجھ بھی آ رہی ہے اب پہنچ رہی ہے تو تک. سبحان اللہ. سنی نو انشاءاللہ خوشی ہوئے گی میرے جملے چھوڑ کے. تو جڑے 2 میں جملے کے اور سنوان لگا. اجازت ہے نا؟ اجازت ہے سبحان اللہ. سنی 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 بولے سنی بولے. سنی کمزور نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہنا ہوں نا تواڈی خدمت وچ کر سنی کمزور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. ہم بولے یا نہ بولے لفظ خود بولتے ہیں. بے شک. پاکستانی اس کے پیچھے لفظ ہے پاکستان. فوجی پیچھے لفظ ہے فوج. امریکی پیچھے لفظ ہے امریکہ. سنی. سنت. سنی کمزور نہیں ہوتا. بے شک. کیوں؟ سنت کمزور نہیں ہوتی. اے جملہ اگر میں سمجھ گیا کہ اینو سمجھ آ گیا سکرین دس دن دی. بے شک. سکرین دس دن دی تو میں ساری زندگی چہرے ہی پڑھے. 17-18 سال ہو گئے وہ سٹیج دے. اگر تھوڑی دیر 17-18 سال ہو گئے نا منو سٹیج دے میں روزانہ چہرے ہی پڑھنا. منو پتہ لگ جانا منو سمجھ آ گئی انہیں ہضم کر گیا تو منو دکھ بڑا ہوئے گا. کیا انہوں میں کچھ بھی نہیں سکتا. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی.
سنی ضعیف نہیں ہوتا. آپ کئی روایات کے بارے میں یہ سنیں گے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ارے چھوڑیے حدیثوں کے بارے میں سنیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یہ سنت ضعیف ہے. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. اچھا سنت کیوں ضعیف نہیں ہوتی؟ اللہ میری قوم کو سلامت رکھے. سنی ضعیف نہیں ہوتا کیوں؟ سنت ضعیف نہیں ہوتی. سنت کیوں ضعیف نہیں؟ پھر وہی پہ آ رہا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم، دین صحابہ دا تے سنت ہوئے جڑی صحابہ جس نے عمل کی. تے صحابہ کمزور نہیں، کمزور نہیں. صحابہ کمزور ہوں تو دین تو اٹھے تک نہ پہنچے. صحابہ کمزور ہوں تو قرآن نہ پہنچے. صحابہ کمزور ہوں تو حدیث نہ پہنچے. صحابہ کمزور ہوں میرے آقا دیاں دامہ نہ پہنچن. صحابہ کمزور نہیں تے سنت تے پیچھے ہے نے صحابہ. کون نے؟ صحابہ. شاہد آقا فرمانے نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین مان علیہ واصحابی. اس لینڈ تے آ جاؤ جدے تے میں آتے میرے صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. اور سنی بول رہے نا، جڑا کمزور نہیں وہ بول رہے، جڑا کمزور ہے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو نائب پیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آقا فرماندے نے میری بھی منو تے ابو بکر دی بھی منو، میری بھی منو تے عمر دی بھی منو. ایک بات آگئی، اگر اجازت ہوئے تو میں اور عرض کر کے تو میں انشاءاللہ اجازت جانتی تھا. اور اے صحابہ نال محبت سنی نو ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت انس راوی ہیں اور ساتھ میں حضرت علی کھڑے ہیں. حضرت علی کھڑے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ کہاں کے؟ جنت کے بزرگوں کے. جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں مختلف مکتبہ فکر سے تشریف لائے ہوں گے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. یہ بات سبھی جانتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے، عالم جاہل جانتا ہے، ہر مکتبہ فکر والا جانتا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین. ایسا ہی ہے نا، جانتے ہیں. یہ جو میں بات سنانے چلا ہوں، یہ اگر کوئی کہے کہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یا میری قوم کہے کہ ہم نے نہیں سنی، جب بات ہو گئی تو اس میں قصور میرا ہے کہ میں نے یہ بات سنائی نہیں. میرا قصور ہے. میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، اس میں میرا قصور ہے. جس طرح یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، لیکن اگر میری قوم کو یہ، جس طرح معاشرے میں یہ جملہ عام ہے پیارے آقا کا فرمان، اسی طرح اگر یہ عام نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو قصور میرا ہے. پتہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ کہا کہ جنت کے بزرگوں کے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے تبلیغی جماعت والوں سے سنا ہے کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، تو نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے بات آدھی سنی ہے، بلکہ اگلی مجھ سے پوری بات سن. جنت میں صرف جوانی نہیں ملے گی، جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا، حضرت آدم والا قد ملے گا. جڑے نہیں بولے ہن بڑے بولن گے، جنت میں 70 حوریں ملے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو جہاں آپ کے گھر میں جو حور ہے نا، یہ بھی ملے گی. وہ طبیعت پتہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے خراب.
میں نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی کہ یہ والی جو آپ کی اہلیہ ہے یہ بھی جنت میں ملے گی. ایک بابا جی میرے پاس سٹیج پہ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہوں اس شخصی نے جان نہیں چھوڑی. لیکن سنیے یہ جو جہاں والی ہے یہ ان سطروں کی سردار ہوگی. یہ ان سطروں کی سردار ہوگی. اسے بس صرف قاضی کا اتنا پیغام دو, غیبتیں چھوڑ دے اگر سطروں کا سردار بننا, چگلیاں چھوڑ دے اگر سطروں کا سردار ہو, نہ شکریاں چھوڑ دے اگر سطروں کا ادھر دی ادھر تے ادھر دی. میں بہنا تنوں پہ دس دیاں تے اگے دسی نا او گل دوجے پنڈ اپڑ جانی ہے تے نالے بھی اپڑ جانی ہے اگے دسی نا. انہیں کہنا منو کی لوڑ دسن. پیارے آقا فرماتے ہیں علی دی یا رسول اللہ جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں. بزرگوں کے جی یا رسول اللہ دکھائیے. پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک یوں اٹھایا, اس جانب سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں علی یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. اب وہ میرا وہ جملہ رہ گیا, مبہم بات نہ رہ جائے. جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے گا, جوانی کے عالم میں, اور وہ جنتی ہو, اس طبقے کے حسن و حسین سردار ہوں گے. اور جو بزرگی کے عالم میں انتقال کرے بوڑھا ہو کر اور وہ جنتی ہوا, تو اس طبقے کے ابو بکر و عمر سردار ہوں گے. پیارے آقا فرماتے ہیں یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار. پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے, اور ابو بکر عمر بھی دیکھ کر مسکرانے لگے, قریب آتے گئے. اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا, چہرے کا رنگ بدل گیا, چہرے مبارک سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے, لیکن قریب آتے رہے. سلام کیا, پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا. تو یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے, پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا. حضرت ابو بکر نے جب یہ پوچھا تو پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوا, پھر مجھے تمہارے کچھ فاصلے پر ایک شیطان دکھائی دیا جو رب سے گڑ گڑا کر ایک التجا کر رہا تھا, دہائی کر رہا تھا. اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے, میں جانتا ہوں, میرے نصیبے میں جہنم ہے, میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا. انوار الصحابہ سے سنا رہا ہوں آپ کو, مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہم سے بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا, ہم سے کوئی کیسے بغض رکھے گا؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی, قرآن کے معنی بدل دے گی, تمہیں گالیاں دے گے, بغض رکھیں گے تم سے, لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا, تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے. ابو بکر ایک بات تو بتاؤ, ابو حضور موج میں آئے ہوئے, ابو بکر ایک بات تو بتاؤ, جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے. بات کیونکہ ہو رہی تھی ایک قوم آئے گی, یعنی کہ بات کی بات, تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا جو بنا دیکھے, اس وقت جو ایسے ہوں گے جو تجھ سے محبت کریں گے, بنا دیکھے تیرے لیے بات کریں گے, بنا دیکھے تیرے تحفظ کے لیے, تیرے ناموس کی بات کریں گے, بنا دیکھے تیرے لیے بولیں گے, کام کریں گے, بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے. ابو بکر تم انہیں دو گے کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے, جو بنا دیکھے میرے لیے کام کریں گے, میرے ناموس کے لیے بولیں گے, میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کرتا ہوں. آج میں جتنا عمل کروں, آپ جتنا عمل کریں, ہم سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیکی قبول ہوئی ہے. اور ابو بکر کی نیکیاں, ابو بکر کی نیکیاں, ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا. عمر تم کیا دو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی, میں پیچھے کیوں رہوں, میں بھی چوتھائی نیکیاں دے دوں گا. میں کہا کرتا ہوں سانوں تے ابو بکر دی کو نیکی کافی ہے. اس لیے سنی محبت کرتا ہے حضور سے,
حضور کے صحابہ سے، سنی محبت کرتا ہے حضور سے، حضور کے اہل بیت سے۔ سنی یہ دونوں کی نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں، حضور کا گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کا یارانہ بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے آقا سے محبت، الفت، چاہت اس کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے وابستہ رکھے۔ چونکہ میں نے آگے 2 جگہوں پر پہنچنا ہے، اس لیے میں معذرت چاہتے ہوئے انہی لفظوں پر اکتفا کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔